بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو کے آج کون سے عام سبق میں ہیں جی؟ نویں سبق میں ہم جناب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مفرد اور مرکب آپ کو بتا رہے تھے۔ مرکب کی کئی قسمیں ہیں، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب عددی، ٹھیک ہے۔ مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے جی؟ کسی موصوف صفت جس مرکب میں آ جائیں وہ کیا ہوتا ہے؟ مرکب توصیفی۔ جیسے للہ رب العالمین، یہ مرکب توصیفی بن سکتا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ موصوف، رب مضاف مضاف الیہ کے ذریعے صفت بن گئی، موصوف صفت مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کا ایک خاص قانون ہے کہ جیسے موصوف ہوگا ویسے ہی صفت آئے گی، تب ہم مرکب توصیفی مانیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایسے ہی آئے کہ نہیں ہے بھائی؟ ہاں، یعنی اللہ، للہ میں اللہ موصوف بن رہا ہے، یہ الف لام ہے۔ رب العالمین یہ صفت بن رہا ہے۔ اب الف لام کی وجہ سے اللہ معرفہ ہو رہا ہے، رب العالمین ناکرہ ہے۔ یہ کیسے تطبیق آئے گی؟ مضاف مضاف الیہ کے ذریعے۔ ہاں، یہ تطبیق ٹھیک ہے، یعنی اللہ میں الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے اللہ موصوف، رب العالمین جو صفت بن رہا ہے یہ مضاف مضاف الیہ کے ذریعے معرفہ ہے، لہذا دونوں معرفہ ہیں، دونوں خاص ہیں، موصوف صفت بن جائے گا مرکب توصیفی۔ ٹھیک ہے؟ اور یا آسان آپ لے لیں، نفخۃ واحدۃ، نفخۃ واحدۃ، یعنی نفخۃ، یہاں آخر میں تا آ رہی ہے چھوٹی، اور آخر میں ادھر بھی تا آ رہی ہے، موصوف میں بھی تا آ رہی ہے، صفت میں بھی تا آ رہی ہے، اور موصوف میں بھی تنوین آ رہی ہے، صفت میں بھی موصوف پر بھی الف لام شروع میں نہیں ہے، صفت میں بھی، لہذا یہ تطبیق ہو گئی، ایک جیسے ہو گئے۔ یہ مرکب توصیفی ہے، اس کی ہم مزید پریکٹس انشاءاللہ آگے کرتے رہیں گے۔ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے جی؟ جو لفظ موصوف اور موصوف بتائیں جی۔ مضاف مضاف الیہ جس میں آئے وہ مرکب اضافی ہوتا ہے۔ موصوف سے مرکب توصیفی ابھی بنایا ہے، پھر سب موصوف سے ہی بنائی جائیں گے۔ مرکب اضافی جس میں مضاف مضاف الیہ ہو، مضاف کہتے ہیں کسی چیز کی کسی کی طرف نسبت کر دی جائے۔ ٹھیک ہے؟ ابو کا، ھذا ابو کا، یعنی یہ تیرا ابا ہے، والد ہے، تیرا باپ ہے، فادر ہے، لہذا تیرا فادر ہے، تیری نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ باپ کی طرف، اور باپ کی نسبت تیری طرف کہ تیرے ہی والد ہیں، لہذا جس کی کسی کی طرف نسبت کی جائے پہلا لفظ مضاف ہو جاتا ہے، دوسرا مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے؟ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ؟ غلام ہو زیدن، غلام ہو زیدن، زید کا غلام، یعنی غلام جو ہے ایسا نہیں ہے زید کا غلام ہے، زید کا سرونٹ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لہذا یہ غلام کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ زید کی طرف۔ اور مضاف الیہ پر اعراب کون سا آتا ہے؟ مضاف الیہ، مضاف الیہ پر زیر ہی آتی ہے۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور باشد، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور مضاف پر زیر بھی آ سکتی ہے، زبر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے، تو کیا چیز نہیں آ سکتی مضاف پر؟ الف لام نہیں آ سکتا۔ مضاف پر کیا نہیں آ سکتا؟ الف لام نہیں آ سکتا۔ اور کیا چیز نہیں آ سکتی؟ اور زیر نہیں آ سکتی، زیر آ سکتی ہے، تنوین نہیں آ سکتی۔ غلام زیدن، الغلام زیدن مضاف مضاف الیہ نہیں بننے والا، یا غلام زیدن یہ بھی مضاف مضاف الیہ نہیں بننے لگا،
لہذا مضاف کی شرط یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام نہیں آ سکتا اور تنوین نہیں آ سکتی، اور مضاف الیہ کا کیا قانون ہے؟ مضاف الیہ پر الف لام بھی آ سکتا ہے، مضاف الیہ پر تنوین بھی آ سکتی ہے، لیکن یوں ہوگا کہ مضاف الیہ ہمیشہ ہوگا کیا؟ مجرور۔ مضاف الیہ ہمیشہ ہوگا مجرور۔ اور ایک مرکب ہوتا ہے عددی، ایک مرکب ہوتا ہے عددی، وہ کون سا ہوتا ہے جی؟ جس میں گنتی کی جائے، جس میں گنتی آ جائے، عدد آ جائے، عدد یعنی گنتی آ جائے، جیسے قرآن میں آتا ہے احد عشر کوکبا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے 11 سٹارز دیکھے، میں نے 11 سٹارز دیکھے، 11 ستارے دیکھے۔ لہذا یہ 11 عدد ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا جس مرکب میں یہ گنتی عدد آئیں گے وہ مرکب عددی کہلائے گا۔ جب قرآن میں ایک اور مقام پر آتا ہے نا اثنتا عشرۃ عینا، کتنے چشمے نکل پڑے تھے؟ 12 چشمے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا مبارک سے 12 چشمے نکل آئے۔ لہذا اثنتا عشرۃ یہ کیا ہے؟ مرکب عددی، یہ مرکب عددی ہے۔ یہ ہے مفرد اور مرکب کی تفصیل، مزید ہم انشاءاللہ